اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی کی سفارش سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے نہیں کر سکتا، چاہے کوئی فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی عام شخص، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی مغفرت کی سفارش کرے گا، یا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے انسان کی، تو یہ سب اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں لیکن ان کی سفارش آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں خوشی سے اجازت دے دیں تو پھر وہ فرشتے یا نبی یا قرآن یا روزہ کوئی بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے کہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ اب مشرکین اپنے بتوں کے کیسے نام رکھتے تھے؟ تو مشرکین عرب کے بت جن کی وہ پرستش کرتے تھے بے شمار ہیں، مگر ان میں سے 3 مشہور ہیں۔ ان کی عبادت پر عرب کے بڑے بڑے قبائل لگے ہوئے تھے، لات، عزا اور منات۔ لات قبیلہ ثقیف اہل طائف کا بت تھا، عزا قریش کا، اور منات بنی ہلال کا۔ ان بتوں کے مقامات پر مشرکین نے بڑے بڑے شاندار مکانات بنا رکھے تھے جن کو کعبہ کی حیثیت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہدم کر دیا۔ تو اب یہ جو ان کے نام ہیں لات، عزا اور منات، یہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ان کو نام رکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بلکہ صرف اپنے گمان کے مطابق اپنے بتوں کے نام ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اس سے منہ موڑ لے جو ہماری یاد سے منہ موڑے، عن ذکرنا، جو ہماری یاد سے منہ موڑے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جن کا ارادہ بجز دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ، تیرا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہو، ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو راہ یافتہ ہو، یعنی جو سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے یا جو گمراہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ،
عاملوا السیئات لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال بد کا بدلہ دے گا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ، ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، الا اللمم، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے محسنین کے نیک کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور تعریف کے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے عموماً اور فحش و بے حیائی کے کاموں سے بالخصوص دور رہتے ہیں۔ اس میں ایک استثناء بلفظ لمم فرمایا گیا ہے، جس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لمم صحابہ، اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جس طرح کے ترجمے میں کہا گیا ہے کہ الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے، جن کو سورہ نساء کی آیت میں سیئات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الا اللمم سے وہ گناہ مراد ہیں جو انسان سے اتفاقی طور پر بھی سرزد ہو گیا ہو، یعنی اتفاقی طور پر کبھی کبھار ہو گیا ہو، انسان کا ارادہ نہ ہو، وہ کرنا نہ چاہتا ہو، لیکن اتفاق سے کبھی اس سے گناہ ہو گیا، تو ان گناہوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں الا اللمم کی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب کہ تم چھپے ہوئے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ آپ اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کیسا ہے اور کس درجے کا ہے، کیونکہ مدار فضیلت تقوی پر ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا تھا، جس کے معنی ہے نیکوکار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں فلا تزکوا انفسکم تلاوت فرما کر اس نام سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں اپنے نیک نام ہونے کا دعویٰ ہے، اور نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں کس کی مدح و ثنا کرنی ہو تو ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک اور متقی ہے، یعنی 100% اس کو جنتی نہ بناؤ، بلکہ یہ کہو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک اور متقی ہے، باقی اس کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔